امام حسن کا پہلا خطبہ فضائل الصحابہ، امام احمد بن حنبل صحیح سند کے ساتھ، اس کی دو سندیں فضائل الصحابہ میں ہیں، ایک سند حسن ہے اور ایک سند صحیح ہے. یہاں تک کہ نجدی علماء نے اس پر جب تحقیق کی تو انہوں نے بھی کہا کہ جناب اس کی سند صحیح ہے. بعد کے لوگوں نے بھی یہی تحقیق کی. فضائل الصحابہ مسند امام احمد، حضرت امام احمد کے بیٹے حضرت عبداللہ اس روایت کو لے کر آتے ہیں کہ ہم نے امام حسن سے یہ خطبہ سنا کہ جس وقت حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ شہید ہوئے تو آپ نے پہلا خطبہ بڑے درد دل سے دیا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا خطبنا الحسن بن علی بعد قتل علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. حضرت امام حسن بن علی نے حضرت مولا علی کی شہادت کے بعد سب سے پہلا خطبہ کیا دیا؟ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، لقد فارکم رجل امس، ہائے کل تم سے اور ہم سے ایک بندہ جدا ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ. مولا امام حسن جملہ کہہ رہے ہیں، فرمایا لقد فارقکم رجل امس، کل ایک بندہ ہم سے جدا ہو گیا اور تم جانتے ہو وہ بندہ صرف میرا باپ ہی نہیں، تمہیں پتا ہے اس کا کیا مقام تھا؟ مولا امام حسن کہتے ہیں ما سبق الاولون بعلم ولا ادرک الاخرین، خدا نے اس کو علم کی وہ عروج دیا تھا، نہ پہلے اس کے علم کے برابر ہوں گے نہ قیامت تک کوئی اس کے علم کے برابر ہوگا. یہ سند صحیح ہے فضائل الصحابہ کے اندر جو حضرت امام حسن نے پہلا خطبہ مولا کی شہادت پر پڑھا. اور دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِن كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لَيَبْعَثُهُ وَيُعْطِيهِ رَعْيَةً، فرمایا حضور نے جب بھی آپ کو کہیں بھیجا اور جنگ کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا، فرمایا کہ جب بھی آپ کو بھیجا اور جنگ کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا، فرمایا ما انصرف حتی یفتح لہو، یہاں تک کہ رسول اللہ نے جب بھی میرے والد کو کہیں بھیجا اور جنگ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا وہ کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹے جب تک کہ انہوں نے فتح اور کامیابی کو اپنے دستوں کے اندر اور اپنی مٹھی کے اندر جمع نہ کر لیا. یہ حضرت امام حسن کا پہلا خطبہ تھا. اس کے بعد کی صورتحال دیکھیں. خوارج جنہوں نے امام حسن پر حملہ کیا تھا یہ سارے کوفی تھے، کیونکہ حضرت مولا کی شہادت کوفہ میں ہو رہی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ نور اللہ شوستری کی مجالس المومنین دیکھی جا سکتی ہے اس پر کہ کوفہ کی اہمیت کیا ہے، لیکن میں اشارتاً آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، وقت مختصر ہے، بات سمجھیے. وہ کوفی تھے. کہا جاتا ہے ابو حنیفہ اگر کوفی بنے تو اس کو دلیل دینی پڑے گی، کوفہ تو ہمارا مرکز ہے. تو میں نے کہا ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، مولا مرتضیٰ کو سیالکوٹ میں نہیں شہید کیا گیا، کوفے میں کیا گیا. تو تم بتاؤ قاتل کون تھے؟ کچھ اشارہ سمجھے میرا آپ؟ کوفے میں حضرت مولا کی شہادت ہوئی ہے اور حضرت امام حسن کی طاق میں بھی وہ رہے. اب میں خطرناک موضوع کی طرف داخل ہو رہا ہوں. انہوں نے کہا حسن خلیفہ تو بن گیا لیکن حسن کی طبیعت میں نرمی ہے، وہ ہمارے دماغ سے کام نہیں کرے گا، کیونکہ ان کا دماغ، کیونکہ وہ یہودی فکر کے لوگ تھے. وہ چاہتے تھے کہ تلوار اٹھاؤ اور مسلمانوں کو زیر و زبر کر دو، مار ڈالو، تاکہ وہ قوت و شہرت جو ہم سے خیبر میں چھینی گئی ہے وہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی پامالی ہو اور ان کی گردنوں کو کاٹ دیا جائے. لیکن اللہ نے اس امت کی بھلائی کے لیے اس امت کو امام حسن جیسا شہزادہ عطا فرمایا. امام حسن ابھی مولا علی کی شہادت ہوئی ہے، جناب معاویہ نے خطوط کے ذریعے امام حسن سے رابطے بڑھائے اور یہ بات کی کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں جیسے آپ کے والد کے ساتھ بیٹھنا چاہتا تھا. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل خود صلح کی جانب تھا. یہ میں آپ کے سامنے کوئی اور موضوع نہیں بیان کر رہا، آپ کے دور خلافت کی جو بنیادی چیز ہے وہ بیان کر رہا ہوں، کیونکہ موضوع میرا یہ ہے اور اس کے علاوہ میں کوئی اور بات نہیں کر سکتا. کسی کو اگر بری لگ رہی ہے تو اس لیے میں نے بات کو پہلے واضح کر دیا تھا کہ میرا موضوع یہی ہے، اور جب میرا موضوع یہ ہے تو پھر دیانت کے اندر آپ کو یہ سمجھ میں سننا چاہیے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی پر حملہ آپ کی بیعت کے چند دن کے بعد ہوا. امام حسن نماز پڑھ رہے تھے، ایک خارجی کوفی خنجر لے کر آیا اور اس نے امام حسن کی کمر پر وار کرنا چاہا، لیکن وہ خنجر آپ کی کمر کے نیچے جا کر لگا اور بڑے شدید انداز میں امام حسن
زخمی ہوئے اس بندے کو پکڑ لیا گیا. وہ بندہ بھی کوفی تھا, یعنی وہ امام حسن کو قتل کرنا چاہتا تھا. تو امام حسن کا شک بالکل درست ہوتا چلا گیا کہ کوفیوں کے ساتھ جڑنا امت کی بربادی ہے, معاویہ کے ساتھ ملنے میں امت کی آبادی ہے. اسی لیے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ہی حضرت معاویہ کے ساتھ اپنے روابط شروع کر دیے تھے. کوفیوں کا میرے دوستو بزرگوں یہ بڑا اصرار تھا کہ مسلمان میدانوں میں نکلے اور ایک دوسرے کے سامنے آئیں اور ایک دوسرے کی گردنیں گرائیں. میں یہاں پر ایک بات مزید عرض کر دیتا ہوں. امام حسن کے دور میں چند لوگ بڑے قیمتی تھے. ایک تو آپ کے بھائی امام حسین, ٹھیک ہے جی. دوسرے سعد بن عبادہ کے بیٹے قیس بن سعد بن عبادہ خزرجی. دو, حضرت عبداللہ ابن عباس کے بیٹے عبید اللہ ابن عباس. تین, امام حضرت جعفر طیار مولا مرتضیٰ کے بڑے بھائی, ان کے شہزادے عبداللہ بن جعفر. یہ تین, ان کو امام حسن نے بلایا اور ابھی آپ نے بیعت لی ہے. یہ بات اگر جس کو علم کی ہوا لگی ہونا وہ اس بات کا انکار کبھی نہیں کر سکتا. میری عادت نہیں کہ دعوے اور ڈینگے اور چیلنج کرنے کی, لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں جس کو علم کی ہوا لگی ہو. پوری دنیا اس وقت سن رہی ہے. سب سے پہلے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی نے حضرت عبداللہ بن جعفر کو, یعنی اپنے تایا کے بیٹے کو, اور عبید اللہ بن عباس کو بلایا کہ دیکھو کوفیوں کی شرارت اور خارجیوں کی شرارت باز نہیں آئی, انہوں نے مجھ پر بھی وار کیا ہے. تو کہا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہا میرا یہ ارادہ ہے کہ میں معاویہ کے ساتھ نشست کروں, کیونکہ یہ تو منافق ہے, وہ صحابی ہے. اور یہ سیدوں کو سن لینا چاہیے اور یہ امت کو سن لینا چاہیے کہ جو امام حسن کی رضا ہے وہی تمہاری رضا ہونی چاہیے. تمہیں الگ سے گھوڑا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, تم وہی کرو جو اہل بیت کے نام پر کر رہے ہو. امام حسن مجتبی نے اپنے بھائی امام حسین کو بلایا. امام حسین نے شروع میں تو اس بات کا انکار کیا اور فرمایا ابھی والد کو مزار میں رکھا گیا ہے اور آپ جناب معاویہ سے صلح کی بات کر رہے ہیں. اس پر حضرت امام حسن نے کچھ جلال فرمایا اور یہ جو دو گواہ پہلے سے تیار تھے, عبید اللہ بن عباس اور عبداللہ بن جعفر, ان کے ایما پر اور حضرت امام حسن کے اصرار پر اور سمجھانے پر امام حسین بھی اس بات کو مان گئے کہ ہاں معاویہ کے ساتھ صلح ہونی چاہیے. یہ خلافت کے ساتھ پہلا واقعہ ہونے جا رہا ہے حضرت امام حسن کی خلافت. اور یہ سن لیجئے, یہ وہ دور مبارکہ ہے جس کو رسول اللہ نے اپنی خلافت قرار دیا ہے. امام بیہقی نے الاعتقاد کے اندر, فضائل الصحابہ کے اندر, مستدرک کے اندر, حدیثوں کی ہزارہ کتابوں کے اندر یہ جملہ موجود ہے. رسول اللہ نے فرمایا الخلافت فی امتی 30 شہرا, میری امت میں 30 فرمایا کہ الخلافت فی امتی 30 سنہ, فرمایا میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی. وبعدہ ملک, اس کے بعد بادشاہت آئے گی. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشرۃ اللمعات میں بڑی زبردست ترتیب دی ہے. فرمایا دیکھو حضور نے فرمایا میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ, تحقیق, تبلیغ, دعوت کی صورت میں 30 سال تک باقی رہے گی. تو فرماتے ہیں دیکھو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کتنی, 2 سال, 2 سال 4 مہینے, ایک روایت ہے 2 سال 3 مہینے. حضرت عمر کی خلافت کتنی, 10 سال 6 مہینے. حضرت عثمان کی خلافت کتنی, 12 سال. حضرت مولا مرتضیٰ کی خلافت کتنی, 4 سال 9 مہینے. ان تمام کو اگر کاؤنٹ کرتے ہیں تو حضرت امام حسن کو جو خلافت کا دور ملا ہے وہ 6 مہینے کا ملا ہے, اور اس 6 مہینے کے ساتھ یہ 30 سال پورے ہو جائے. یہ جو رسول کریم کا ارشاد ہے کہ الخلافت فی امتی 30 سنہ, میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی. اور ادھر سرکار تاجدار گولڑا کا میں ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, توجہ رکھیے. درجنوں کتابیں آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے, اپنے ذہن کو حاضر رکھیے. حضرت تاجدار گولڑا, فاتح قادیانیت, حضرت سیدی و سندی قطب وقت پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ نے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ میں شاہ ولی اللہ صاحب کے اس حوالے پر اعتبار کرتے ہوئے کہا یہ جو خلافت ہے نا 30 سال کی, توجہ ہے آپ کی. یہاں پر ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جب حضرت امام حسن نے خلافت جناب معاویہ کو دی تو افضل تو امام حسن ہے, لیکن بعد میں خلیفہ کون بن گئے؟
حضرت معاویہ. تو یہاں سے قانون نکلا کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول خلیفہ بن سکتا ہے. اب اس قاعدے کو اٹھا کر کچھ لوگ لے جاتے ہیں، شروع میں کچھ علمی بات ہو رہی ہے لیکن سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ مولا علی موجود تھے تو ابو بکر بھی خلیفہ بنے، تو یہ ہوا افضل و مفضول والا معنی. لیکن میں اس پہ لمبی بات نہیں کرتا. اہل سنت کے ترجمان سید السادات اولاد سرکار غوث اعظم حضرت تاجدار گولڑا لکھتے ہیں، فرمایا 30 سال کے بعد والی خلافت میں افضل اور مفضول والا مسئلہ چلے گا، لیکن یہ 30 سال کے دور میں جو پہلے آئے گا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بعد والے سے افضل ہو. لہذا اس حوالے کو حضرت ابوبکر کی خلافت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. تاجدار گولڑا کہتے ہیں 30 سال والی خلافت جو ہے، جو حضرت ابوبکر سے شروع ہو رہی ہے اور امام حسن پر ختم ہو رہی ہے، یہ 5 جو خلیفہ ہیں ان میں پہلے آنے کے لیے افضلیت شرط ہے. اس کے بعد کا دور قیامت تک آ جائے اس میں مفضول افضل کے ہونے کے باوجود خلیفہ بن سکتا ہے. میرے دوستو بزرگوں آپ توجہ کیجئے، شیخ محقق نے بھی اس کی ترتیب بیان کی ہے، علامہ ابن حجر ہیثمی نے سوائق میں بھی بیان کی ہے، ملا علی قاری نے بھی بیان کی ہے، اور درجنوں کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے 2 سال 3 مہینے اور ایک روایت 2 سال 4 مہینے خلافت کے، حضرت عمر کے 10 سال 6 مہینے، حضرت عثمان کے 12 سال، حضرت مولا مرتضیٰ کے 4 سال 9 مہینے. اس کو اکٹھا کرتے ہیں تو جس وقت حضرت امام حسن خلافت پر آئے ہیں اور جس وقت اپنی خلافت سے دستبردار ہو کر آپ نے خلافت حوالے کر دی جناب معاویہ کے، اور ان کے ہاتھ پر آپ نے بھی بیعت کی، حضرت سیدنا حسین پاک نے بھی حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت قیس بن سعد بن عبادہ خدرجی نے بھی بیعت کی، عبید اللہ بن عباس نے بھی بیعت کی، عبداللہ بن جعفر نے بھی بیعت کی. سارے بنو ہاشم نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی امام حسن کے حکم پر. اور یہ وہ وقت تھا جب 6 مہینے مکمل ہو رہے تھے اور وہ خلافت کا وعدہ جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت منہاج علی النبوہ وہ پوری 30 سال رہے گی، یہ اس وقت مکمل ہو رہی ہے جس وقت آپ خلافت ٹرانسفر کر رہے ہیں حضرت معاویہ. اور یہ بھی ذرا سنیے، ایسا یقیناً جس وقت ایک بڑا محبت والی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو تھوڑا سا وقت ہے، جس وقت حضرت امام حسن نے، کیونکہ میں تھوڑا آگے چل کر پیچھے آ کر بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جو کنیکشن ہے اس کو آپ سمجھیں، پھر ہم دوبارہ موضوع کی طرف آتے ہیں. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جناب معاویہ کو خلافت دی، صلح کی اور بیعت کی، یقیناً یہ بڑی کرامت کی بات ہے، لیکن یہ باقاعدہ شیڈول میں نہیں تھا کہ ابھی 6 مہینہ پورا ہو رہا ہے یا کل پورا ہوگا. یہ حضور کا معجزہ ظاہر ہوا، یہ غیر ارادی طور پر سب کام ہوئے، لیکن جب ہوئے تو تاریخ وہی بنی جو رسول اللہ نے فرمائی. اسی لیے علماء نے لکھا کہ یہ نہیں تھا کہ 4 دن کے بعد وہ 6 مہینے پورے ہونے والے ہیں، نہیں، تو ہم ابھی سے کیوں آپ کی بیعت کریں، 4 دن انتظار کریں گے تاکہ وہ 30 سال پورے ہو جائیں. ایسا کوئی کنفرم شیڈول اور وہ ایک طے شدہ امر نہیں تھا. حالات کچھ ایسے خود ہی بنے قدرت کی طرف سے. جس وقت آپ نے خلافت ٹرانسفر کی اور بیعت کی، اتفاقاً وہ تاریخ بھی وہی بن رہی تھی جب 30 سال مکمل ہو گئے. آپ جو سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا معجزہ تھا. اب آئیے میرے دوستو پیچھے، میں نے جس طرح عرض کیا آپ کے سامنے کہ حضرت، اور یہ بات سمجھنا ضروری ہے حضرت امام حسن کے دور کے حوالے سے، آپ کے دور میں چند لوگ بڑے قیمتی تھے. ایک تو خود آپ کے چھوٹے بھائی مولا امام حسین، پھر میں نے عرض کیا عبید اللہ بن عباس، توجہ غور سے سنیے، اور تیسری شخصیت عبداللہ بن جعفر، قیس بن سعد بن عبادہ خدرجی. یہ 4 لوگ بڑے قیمتی ہیں اور اتفاقاً چاروں صحابی ہیں. وقت کیونکہ مختصر ہے ورنہ میں ان چاروں کے ایک حالات زندگی بھی آپ کو بتاتا، لیکن میں رک کر صرف یہ بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ قیس بن سعد بن عبادہ جو صحابی بھی ہیں اور صحابی کے بیٹے بھی ہیں، سعد بن عبادہ کے بیٹے ہیں، یہ حضرت مولا امام حسن کی فوج کے آرمی کے چیف تھے. حضرت مولا جب نکلے، کوفیوں نے جب زیادہ اصرار کیا، ایک تو مولا کو انہوں نے زخمی کیا، امام حسن کو زخمی کیا تھا، مارنے کے لیے آئے، اور یہ واقعہ صلح سے پہلے کا ہے. حضرت امام حسن کے ذہن میں ضرور تھا
کہ جنہوں نے میرے باپ کو شہید کیا اور مارا، مارنے کی وجہ کیا بنی تھی؟ میرے باپ نے کیا بگاڑا تھا ان کا؟ میرے باپ کی ایک ادا ان کو اچھی نہیں لگی، وہ کیا تھی؟ معاویہ سے صلح۔ میرے باپ نے 4 سال خلافت انجام دی، کوئی مخالف نہیں ہوا، لیکن جب میرا باپ علی معاویہ کے ساتھ صلح کر کے امت سے اس فساد کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، اس وجہ سے میرے والد کو شہید کیا، تو پتا چلا شہید کرنے والا اسلام کا دشمن ہے۔ امام حسن چاہتے تھے کہ میں اس دور کو دوبارہ نہیں دوہراؤں گا، بلکہ جس وجہ سے میرے باپ کی شہادت ہوئی ہے میں اس قصے کو مکمل کروں گا اور میں امت کے اندر صلح کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا۔ اور وہ لوگ دیکھ رہے تھے جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا تھا کہ بیٹا اسی راستے پر چل رہا ہے، اس سے پہلے کہ علی کی ملاقات معاویہ سے ہو تو علی کو شہید کر دو، اور اس سے پہلے کہ حسن کی ملاقات معاویہ سے ہو تو حسن کو مار دو، تو امام حسن پہ مسجد میں حملہ کیا اور آپ کی کمر پر خطرناک چاقو کے حملے کیے، اور ایک طرف سے شور ہو گیا کہ آپ جو ہے آپ کے پاس آ کر تانا دیتے تھے، السلام علیکہ یا مذل المومنین، معذاللہ، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے آپ پر سلام۔ یہ آپ کے لشکر کے لوگ، لیکن امام حسن بڑے نرم دل تھے، انہوں نے کہا چاہتے ہیں کیا ہیں یہ؟ کہا یہ چاہتے ہیں کہ میدان میں نکلے اور حملہ کریں، تو فرمایا ٹھیک ہے لشکر تیار کریں۔ اب امام حسن نے اپنی حکمت عملی بدلی، پہلے آپ رائے لے چکے ہیں امام حسین سے، عبید اللہ بن عباس سے، عبداللہ بن جعفر سے، اب جب یہ لشکر کوفے سے نکل کر مدائن کے مقام پر آیا جو بغداد کے قریب ہے، مدائن کے مقام پر ادھر سے حضرت امیر معاویہ کو خبر ہوئی کہ امام حسن جو ہیں وہ میری بات کرنے کے باوجود جنگ کے لیے نکل آئے ہیں، لیکن اب تک ان کو یہ امام حسن کی ذہنی حکمت عملی ان کو پتا نہیں تھی کہ امام حسن کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ان سارے کوفیوں کو امام حسن نے ساتھ میں لیا اور کوفے سے نکل کر مدائن کے مقام پر پہنچے۔ ادھر امام حسن بھی زخمی ہے کیونکہ آپ کو نماز میں مارا تھا، ادھر جناب معاویہ بھی زخمی ہے کیونکہ مولا علی ابھی شہید ہوئے ہیں، ادھر ان کو شہید کیا، اس رات ان کو زخمی کیا تھا، لیکن زخمی حالت میں حضرت معاویہ وہاں سے دمشق سے نکل پڑے، اور یہ ارادہ ابھی تک یہ بات کھل نہیں رہی تھی کہ جب ہماری بات صلح کی چل رہی ہے تو امام حسن لشکر لے کر کیوں آ رہے ہیں؟ اب ادھر سے جناب معاویہ لشکر لے کر پہنچے اور ادھر سے کوفے سے لشکر لے کر حضرت امام حسن پاک پہنچے۔ میرے دوستو گفتگو ٹرننگ پوائنٹ پر آ رہی ہے، توجہ کیجئے گا۔ جیسے مدین کا علاقہ جہاں سلمان فارسی کا مزار ہے، آپ بغداد شریف زیارت کے لیے جاتے ہیں جہاں جنگ قادسیہ لڑی گئی تھی، مدین کے مقام پر جب پہنچے، بڑی قابل غور بات دیکھیے، رات کے وقت حضرت امام حسن نے اپنے آرمی کے چیف قیس بن سعد بن عبادہ کو بلایا، کہ ادھر آؤ، کہ کیا فرما رہے ہیں حضور؟ فرما کل کی صبح جنگ نہیں ہوگی۔ کہ لگا آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما کل کی جنگ نہیں ہوگی، کل کی صبح میری اور معاویہ کی صلح ہوگی۔ فرما حضور پھر آپ یہ اعلان کر دیں۔ تو امام حسن نے منبر لگایا اور منبر لگا کر فرمایا کہ دیکھو اے کوفیوں، اے عراقیوں، تم نے میرے ہاتھ پر بیعت کیوں کی تھی؟ حضرت امام حسن نے بیعت لیتے وقت 2 ایجنڈا رکھا تھا، توجہ رکھنا، یہ بھی ایک قیمتی بات۔ امام حسن نے بیعت، ظاہر سی بات ہے آپ کسی مرشد سے بیعت کرتے ہیں تو وہ آپ سے کچھ وعدہ لیتا ہے، نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، تو جب حضرت امام حسن کے ہاتھ پر وہ بیعت کر رہے تھے مولا علی کی طرف سے، تو امام حسن نے ان سے 2 باتیں لی تھی کہ جس سے میں صلح کروں گا اس سے تم صلح کرو، ایک، اور جس سے میں جنگ کروں گا اس سے تم جنگ کرو گے۔ انہوں نے کہا لبیک، قبول ہے۔ اب امام حسن نے مدائن کے اندر خطبہ دیا، توجہ ہے، اب نکلنا ہے صبح باہر۔ اب میں آ رہا ہوں بخاری شریف کی طرف، بخاری شریف کتاب الصلاح حدیث نمبر 2704، یہ طویل حدیث ہے بخاری شریف کے اندر۔ میں حیران ہوں لوگ کس طرح غلط باتیں کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں میں کہتے ہیں سمپل انداز میں آپ سے بات کر رہا ہوں، لیکن اس مسئلے پر فرقے بنے ہوئے جناب، کس طرح، اور جو ہم بات کر رہے ہیں ہم آپ کے سامنے تحقیق کی عدالت میں حاضر ہیں۔ اگر کوئی بات ہماری مسکنسپشن والی ہو، غلط ہو، تو آپ بات کیجئے۔ میں بالخصوص ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اور اہل سن، اور جو سنی نہیں ہے، میری تقریر ان سے نہیں ہے کیونکہ ہم تو عرس میں بیٹھے ہیں، کوئی مناظرے کے لیے تو آئے نہیں، اور نہ یہ مناظرے کا سٹیج ہے، یہ تو تلقین کا سٹیج ہے۔ تو جب تلقین کا سٹیج ہے تو صاحب مزار جس عقیدے پر ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے،
اہل سنت جس عقیدے پر وہ بیان کیا جا رہا ہے. ہاں آپ کو اگر زیادہ چس ہے تو اس کے لیے اگر الگ محفل رکھ لیجئے، لیکن یہ ہمارے گھر اور اس کی محفل ہے. اس میں جو الحمدللہ اہل سنت آئے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ سنیوں نے کیا لکھا ہے، سنیوں نے کیا بولا ہے، سنیوں نے کیا نبھایا ہے. امام حسن نے 2 ایجنڈے پر سارے عراقیوں سے بیعت لی تھی. جس سے میں صلح کروں گا اس سے تمہاری صلح. انہوں نے کہا لبیک. فرمایا جن سے میں جنگ کروں گا اس سے تمہاری جنگ. انہوں نے کہا جی لبیک. فرمایا طے ہو گئی بات؟ کہنے کہ جی بالکل بات طے ہو گئی. آپ نے صبح کا جب سویرا نکلا اور قیس بن سعد کو آپ نے، یعنی یہ ڈائریکٹ صلح نہیں ہوئی ہے. ادھر دیکھیے صلح کا جذبہ دونوں طرف سے تھا. ادھر سے جناب معاویہ بھی بے چین تھے کہ صلح ہونی چاہیے، پہلے اتنے لوگ اس میں شہید ہو چکے ہیں. امام حسن، لیکن اب جو میں سسپینس آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اب تک کا جو یہ پورا پروگرام بنا اور امام حسن آئے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے حضرت معاویہ کو اس کی خبر نہیں تھی. وہ سمجھ رہے ہیں جناب جنگ کی آگ پھر بھڑک اٹھی ہے. اب میدان میں حضرت امام حسن جب اپنا لشکر لے کر پہنچے اور آپ کے ہاتھ پر 40,000 آدمیوں نے موت کی بیعت کی تھی. پتا چلا یہ صلح جبری نہیں تھی، مرضی سے تھی. امام حسن نے ڈر کر صلح نہیں کی کیونکہ آپ کے پاس جو لشکر تھا. غور کیجئے، اب میں آپ کے سامنے جو روایت پڑھ رہا ہوں مولا علی کا خلیفہ حسن بصری سے. میں نے کہا القادری بنتے ہو تو قادریوں کا عقیدہ سنو، قادریوں کا عقیدہ آنا چاہیے. حسن بصری حضرت طریقت کے اندر مولا مرتضیٰ کے خلیفہ اول ہیں. بخاری شریف میں یہ روایت کتاب الصلح میں حضرت حسن بصری سے ہے. حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ جس صبح مدین کے مقام پر جناب امام حسن کا لشکر اور جناب سیدنا معاویہ کا لشکر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. سیدنا امام حسن یہاں پر ہے، جناب معاویہ ادھر ہیں. تو حضرت معاویہ نے، یہ اب میں بات بتا رہا ہوں حسن بصری کی. حضرت حسن بصری کہتے ہیں بخاری شریف کتاب الصلح حدیث نمبر 2704. اب یہ آپ گوگل میں کھولیے اور دیکھیے. حسن بصری کہتے ہیں جب دونوں لشکر سامنے آئے نا تو حضرت معاویہ نے عامر بن عاص کو کہا ذرا جا کر دیکھو حسن لشکر کیسے لائے ہیں. جناب حضرت عامر بن عاص جب گئے ان لشکر کو دیکھا تو دوڑ کر واپس آئے. توجہ ہے آپ کی، دوڑ کر واپس آئے. میں تو چاہتا تھا کہ کتابیں یہاں پر رکھوں اور وہ حدیث باقاعدہ دیکھ کر آپ کے سامنے پڑھوں، لیکن وقت مختصر ہے اس لیے میں نے اس کا اہتمام نہیں کیا. لیکن یہ ضرور سمجھ لیجئے کہ اس آستانے کا اعتماد پر اس بھروسہ کیجئے کہ امانت کے ساتھ جو بات خلاصے کے طور پر آپ کو بتائی جا رہی ہے اس میں خطابت کا جوش نہیں، وہی اس کا خلاصہ ہے. ابھی ہم یہاں موجود ہے، بخاری شریف کو میں نے حوالہ دیا. حضرت حسن بصری کہتے ہیں جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے مدین کے مقام پر، جناب معاویہ نے حضرت عمر بن عاص کو کہا کہ دیکھو حسن کیا لے کر آئے. وہ جب لشکر دیکھ کر آئے تو ان کا ہائے 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 اتنا طاقتور لشکر حسن لے کر آئے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جب تک یہ اپنے مخالف کو ختم نہ کر دے واپس نہیں جائے گا. یہ تجویز دے دی حضرت معاویہ کے نائب عمر بن عاص نے معاویہ کو رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا دیکھو یار یہ تو بڑا غضب ہو جائے گا، اب جنگ تو ہماری پھر ہو جائے گی جیسے صفین میں ہوئی ہے، لیکن یہ جو عورتیں بیوہ ہوں گی، یہ بخاری شریف، یہ جو عورتیں رہ جائیں گی، یہ بچے رہ جائیں گے، ان کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ اس وقت ادھر سے امام حسن آئے صلح ہی کے لیے ہے، لیکن یہ بات ابھی تک حضرت معاویہ کو پتا نہیں ہے. ان کا جذبہ دیکھیے، ان کی کڑن دیکھیے، ان کی طرف دیکھیے. انہوں نے فوراً 2 بندوں کو کھڑا کیا اور ان سے کہا کہ تم ایک کام کرو، میری طرف سے جاؤ. بخاری شریف میں ایک کا نام عامر ہے اور ایک کا نام ابن سمورہ ہے. ان دونوں کو بھیجا کہ جاؤ اور امام حسن سے کہو کہ معاویہ صلح چاہتے ہیں اور اس صلح کے لیے جو شرط رکھے ہوئے. توجہ آپ کی، بخاری شریف صلح کے لیے جو شرط رکھیں تم میری طرف سے گارنٹر ہو، تمہارا ہاں کرنا میرا ہاں کرنا. بخاری شریف. یہ دونوں گراؤنڈ پر اترے. ابھی تک پتا نہیں ہے کہ وہاں حسن خود سینہ کھول کر آیا ہے، لیکن یہاں پر بھی قدورت نہیں ہے. دیکھیے یہاں پر بھی پوری آفر ہے کہ جا کر امام حسن سے کہیے کہ اگر ہم دوبارہ لڑ گئے تو اتنی عورتوں کا کیا ہوگا، ان بچوں کا کیا ہوگا، اس امت کا کیا ہوگا. یہ تڑپ کس کی تھی؟ جناب معاویہ کی. حضرت حسن بصری کا یہ قول بخاری کے اندر موجود ہے کہ میں نے معاویہ کو
عمر بن عاص سے زیادہ بزرگ اور بہتر پایا. ہم اگر جناب معاویہ کا نام لیں تو اٹھا کر ناسبی کا تانا. میں نے کہا قادریوں کا سب سے بڑا پیر حسن بصری سید الطائفہ کیا کہہ رہا. یہ بخاری شریف کی حدیث سے توجہ کیجئے. حضرت امام حسن کے پاس جب وہ دونوں آئے, عامر اور ابن سمورہ, انہوں نے کہا دیکھو ہم معاویہ کی طرف سے آئے ہیں رضی اللہ عنہ, اور کہہ رہے ہیں اگر یہ لشکر پہلے بھی ایک ساتھ آمنے سامنے صفین میں ہوا ہے, اب دوبارہ اگر ہو جائے گا تو یہ عورتوں کا کیا ہوگا, ان بچوں کا کیا ہوگا, ان کی دیکھ بھال کیسی ہوگی. تو حضرت امام حسن نے کہا ٹھیک ہے پھر میں کچھ چیزیں چاہتا ہوں, تو معاویہ سے کہو اگر وہ مان لے تو فرمایا ہم اس کے ضامن ہیں. تو حضرت امام حسن نے اپنے لشکر کی طرف دیکھا, فرمایا بغیر پیسے کے نہیں مانیں گے. توجہ ہے, فرمایا جتنے باراتی میرے ساتھ آئے ہیں پیسے کے چکر میں جہاد ویاد میں نہیں آئے. تو فرمایا کیا چاہتے ہیں؟ کہا جا کے معاویہ کو کہو کہ اتنی زمینیں ان کے حوالے کریں گے, اتنا لاکھ درہم ان کے حوالے کریں گے, ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا, ان کے ساتھ معاملات نہیں کیے جائیں گے. انہوں نے کہا یہ سب قبول ہے. انہوں نے کہا سب قبول ہے. میدان میں لشکر کھڑے ہیں. اس سے دو باتیں پتا چلی. یہ کہنا کہ حضرت امام حسن ڈر گئے تھے معاذ اللہ, یہ جھوٹ میں سے سب سے بڑا جھوٹ ہے. خود اس حدیث میں آیا ہے کہ عمر بن عاص نے جناب معاویہ سے کہا کہ امام حسن اتنا بڑا لشکر لائے ہیں کہ اس کے آگے کوئی رک نہیں سکتا, اور حضرت امام حسن کے ساتھ اس لشکر میں 40,000 بندوں نے موت کی قسم کھائی تھی. توجہ ہے آپ کی. اور ادھر دیکھیے آپ, جناب معاویہ لشکر لائے ہیں لیکن لشکر کی دھمکی نہیں لے رہے ہیں, کہہ رہے جا کر شہزادہ رسول سے کہو لڑ تو ہم جائیں گے دوبارہ, لیکن ان عورتوں کا کیا ہوگا, ان بچوں کا کیا ہوگا, اس نظام کا کیا ہوگا. ہماری سرحدیں محفوظ نہیں ہیں, رومی فوجیں مسلمانوں میں گھسنے کی کوششیں کر رہی ہیں, ہماری سرحدیں کھلی ہو گئی ہیں, ہم آپس میں لڑ پڑے ہیں, اس وقت صلح ضروری ہے. حضرت امام حسن نے اپنی تجویزیں رکھی, جناب معاویہ نے قبول کی. حسن بصری کہتے ہیں اسی میدان کے اندر دونوں آمنے سامنے ہوئے, اور حسن بصری کہتے ہیں مجھے وہ وقت یاد آیا کہ جب حسن کی عمر چند سال تھی, رسول اللہ نے اپنے جنب اور اپنی گود میں بٹھایا تھا اور ان کو چومتے تھے, اور ينظر الناس الى مرتن والیہ مرتن, اور صحابہ کو ایک طرف دیکھتے تھے اور ایک طرف اپنے بیٹے کو دیکھتے تھے. اور اس وقت جب امام حسن حضرت نبی پاک کی گود میں تھے تو حسن بصری کہتے ہیں میں نے خود ابو بکرہ سے یہ روایت سنی ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا چھوٹا سے تمہیں میرے گود میں تو دکھ رہا ہے لیکن یہ میری امت کا سردار ہے, میری امت کا سردار ہے. لعل اللہ ان یصلح بین الفئتین عظیمتین من المسلمین, اللہ اس میرے بیٹے کی دانائی اور اس کی نرم دلی, ہائے ہائے بولو نا سبحان اللہ, اس کی شفقت بولو نا سبحان اللہ, امت کے لیے اس کا دل دکھانا بولو سبحان اللہ, اس کی برکت سے اللہ فئتین عظیمتین من المسلمین, مسلمانوں کے دو بڑے لشکر جو ایک دوسرے کے مقابلے پر آ کر کھڑے ہوں گے, یہ جو میری گود میں بیٹھا ہے نا میرا شہزادہ, اس کی برکت سے اللہ ان دونوں میں صلح کروا دے گا. میرے دوستوں اینڈنگ پر چلتے ہیں, توجہ کیجئے. جو چند ماہ ہمارے یہاں سے حضرت امام حسن پاک اور حضرت معاویہ کی صلح ہو گئی, ٹھیک ہے, خلافت ٹرانسفر کر دی گئی. توجہ کرنا, اور صرف خلافت میں صلح نہیں تھی, یہ بیعت تھی. حضرت امام حسن نے امام حسین سے فرمایا بیعت کرو معاویہ کی, بولو سبحان اللہ. یہ صحیح حدیث میں موجود ہے, یہ کتابوں میں موجود ہے. توجہ ہے, اپنے ہر ساتھی کو کہا, قیس بن سعد بن عبادہ خدرجی سے کہا بیعت کرو, بیعت کی گئی. پھر یہ مستدرک کے اندر صحیح سند موجود ہے. میرے دوستو, حضرت امام حسن امام حسین یہ سب حضرت معاویہ کے ساتھ ایک تخت پر بیٹھے, بڑا مسکرانے والا ماحول تھا. اور اس سال کو جو کئی سالوں سے مسلمان ایک دوسرے کو کے مقابلے پر تھے, یہ سال عام الجماعہ اجتماعیت کا سال تھا. یہاں پر ایک میں جملہ کہنا چاہتا ہوں بات کو سمجھتے ہوئے. مجھ سے ایک بندے نے پوچھا حضرت امام حسن نے کتنے سال خلافت نبھائی؟ میں نے کہا 6 مہینے. کہتے کوئی جہاد ہوا ان کے دور میں, کوئی فتوحات ہوئی, کوئی علاقے فتح ہوئے؟ ایک استاد نے بڑی پیاری بات کی, توجہ کرنا, کہ امام حسن کے دور میں کوئی جنگیں تو ایسی نہیں ہوئی جس میں علاقے فتح ہوئے ہوں جو ابو بکر کے دور میں ہوئی.
جو حضرت عمر کے دور میں ہوئی، جو حضرت عثمان کے دور میں ہوئی. حضرت توجہ سے سننا، دل تھام کر جو جملہ کہہ رہا ہوں. فرمایا کہ امام حسن کے دور میں کوئی ایسی فتوحات کے کسی علاقے پر کنٹرول کیا ہو، مسلمانوں کی زمینی سرحدیں آگے بڑھ رہی ہوں، ایسی کوئی مہم فوجی اقدام حضرت امام حسن کی خلافت میں ہوا؟ فرمایا نہیں ہوا. لیکن فرمایا سنو، یہ جو صلح والا کام امام حسن نے کیا نا، 100 سال کی خلافت وہ نتیجہ نہیں لا سکتی تھی جو آپ نے 6 مہینے کی خلافت میں کر کے دکھا دیا. بولو سبحان اللہ. اور واقعی میں یہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کی صلح کی نظیر تھی کہ مسلمان مضبوط ہوئے اور رومیوں پر چڑھائی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، سرحدیں محفوظ ہوئی، خطہ زمین بڑھنے لگا، یہاں تک کہ قبرص کا علاقہ، یورپ کا علاقہ جناب معاویہ کی کمانڈ کے اندر فوجیں آگے بڑھنے لگی. الحمدللہ اسلام زمینی طور پر پھیلنے لگا. جو سلسلہ عثمان غنی کے بعد رک گیا تھا، صلح امام حسن سے اسلام کے پھول دوبارہ کھلنے لگ گئے اور بہاریں شادیابی وادی ہو گئی.